طلسم و شربہ کے شہنشاہ کمران جادوگر اور عرب کے شہنشاہ خیام کے درمیان حق و باطل کا مارکا جاری تھا۔ کئی دنوں سے دونوں فوجوں میں گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، لیکن جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمر ان کی فوجیوں کا سپہ سالار ایک فقی ہیکل بدصورت دیو تھا جو کمران نے کوئی کاف سے بلایا ہوا تھا۔ یہ دیو طاقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ اس دیو میں ایک اور خوبی یہ بھی تھی کہ یہ دیو بڑا عیار تھا۔ اس نے عیاری کے نئے نئے حربے استعمال کر کے خیام کے فوجیوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ آخر جب خیام نے دیکھا کہ چلاک دیو کسی طرح بھی زہر نہیں ہوتا تو انہوں نے دنیا کے چھٹے ہوئے عمر و عیار کو طلب کیا۔ عمر و عیار جنگ سے سخت گھبراتا تھا، اس لیے وہ جنگ کی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے گھر بھاگ گیا۔ کام تو اسے کوئی نہیں تھا۔ خیام کے قاصد نے عمر یار کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو عمر یار کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کو مصیبت میں مبتلا کیسے دیکھ سکتا تھا۔ عمر یار نے فوراً اپنی سلیمانی جادو کی پوٹلی سنبھالی اور سیدھا خیام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خیام نے عمر یار کو دیکھا تو خوش ہو کے بولا، اچھا ہوا عمر یار تم آ گئے، تم عین وقت پر آئے جبکہ ہماری فوج کی کسبل نکل چکے ہیں۔ دراصل کمر ان کی فوج کا سپہ سالار ایک چلاک دیو ہے جسے کمران نے کوئی کاف سے بلایا ہے۔ چلاک دیو نے عیاری سے ہماری فوج کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر اب بھی چلاک دیو کو ختم نہ کیا گیا تو وہ ہمارے لیے ایک ناسور بن جائے گا جسے بعد میں ختم کرنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا میری خواہش ہے کہ تم چلاک دیو کے مقابلے پر جائے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرو کیونکہ تم ہی چلاک دیو کی ٹکر کے ہو۔ خیام کی بات پر الدین نے سینہ تانتے ہو کہا، یا امیر آپ کی خاطر تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اگر میں نے چلاک دیو کی ناک میں نکیل نہ ڈال دی تو میرا نام بھی الدین نہیں۔ مجھے تم سے یہی امید تھی الدین، مگر میرا بھائی ذرا احتیاط سے کام لینا کیونکہ چلاک دیو کوئی معمولی دیو نہیں، اس نے ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کو شہید کر دیا۔ خیام نے الدین کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کی بات بجا ہے یا امیر، لیکن میں بھی تو کوئی معمولی انسان نہیں ہوں۔ میں نے بڑے بڑے عیاروں کے کان پکڑا دیے، پھر یہ چلاک دیو کس کھیت کی مولی ہے ثابت ہوگا۔ لیکن امیر میری ایک مجبوری ہے۔ عمر یار نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیسی مجبوری؟ کیا تم چلاک دیو سے ٹکر نہیں لینا چاہتے؟ خیام نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں یا امیر، مگر میرا خدا جانتا ہے کہ مجھ پر کتنے قرضوں کا بوجھ ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر راستے میں قضا آ گئی تو قرض کون اتارے گا؟ بس یہی ایک مجبوری ہے۔ الدین نے اصل بات کی۔ دراصل عمر یار بڑا ہوشیار انسان تھا، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ اینٹھنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ خیام نے مسکراتے ہوئے اشرفی کی تھیلی عمر یار کی طرف بڑھا دی۔ لو عمر یار، فی الحال تو میرے پاس یہی ہے۔ عمر یار نے اچھل کر تھیلی پکڑ لی۔ تھیلی پکڑ کر گویا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے اشرفی کی تھیلی اپنی مٹھی میں دبائی اور جوش سے بولا، یا بس امیر، اب آپ جلد چلاک دیو کی موت کی خبر سنیں گے۔ یہ کہتے ہوئے عمر یار خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس نے سیدھا طلسم و شربہ کی سرحد کا رخ کیا کیونکہ کمران کی فوج نے طلسم و شربہ کی سرحد پر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ راستے میں عمر یار نے رنگ و روغن کر کے عیاری سے اپنی شکل تبدیل کر لی۔ اب وہ ایک جوگی نظر آ رہا تھا۔ عمر یار نے جادو کی پوٹلی سے ایک بیل نکال کر منہ سے لگا لی اور اسے بچاتا ہوا طلسم شربہ کی سرحد کی طرف چل پڑا۔ جب وہ سرحد پر پہنچا تو دوسری محافظوں نے اس کا راستہ روک لیا اور بکاری کے بچے، کون ہے تم؟ ایک محافظ نے عمر یار کو بکاری سمجھتے ہوئے کڑکتی آواز میں پوچھا، ابے اولو پٹھے، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ عمر یار کی بات سن کر اس محافظ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن دوسرے محافظ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس محافظ نے عمر یار سے کہا، تم جوگی ہو؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے ہو، تمہارا ساتھی اگر مند معلوم ہوتے۔ عمر یار نے جواب دیا، اچھا بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ سام تلاش کرنے عرب گیا تھا، سنا تھا عرب کے صحرا میں بڑے خوفناک صحرائی سام ملتے ہیں، چنانچہ میرے ہاتھ میں ایسے بہت سارے سام لگے۔ عمر یار نے فوراً کہا، کیا تم ہمیں وہ سام دکھاؤ گے؟ محافظ نے بڑے اشتیاق سے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر یار نے جادو کی پوٹلی سے ایک ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ محافظ کو پکڑا دیا اور بولا، اسے کھول کر دیکھ لو، اس میں سانپ بند ہے جو تم نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ محافظ نے ڈبہ زمین پر رکھ کر دیا۔ دوسرا محافظ بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر پہلے محافظ نے آہستگی سے ڈبے کا ڈھکنا کھولا۔ ایک توز بو فلوران کی نتنوں میں گھستی چلی گئی۔ دونوں غش کھا کر زمین پر لمبے ہو گئے۔
عمر و یار نے دراصل ڈبے میں عطر بے ہوشی ڈال رکھا تھا، اس کی بدبو سے دونوں محافظ بے ہوش ہو گئے۔ عمر و یار نے دونوں محافظوں کے سر قلم کیے اور ڈبہ اٹھا کر وہاں سے اب عمر و یار کا رخ کمران کی فوجوں کی طرف تھا۔ آخر وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں چلاک دیو کی قیادت میں فوج نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دور دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا، ایک طرف ایک شاندار اور بہت بڑا خیمہ ایک چبوترے پر نصب کیا گیا تھا۔ عمر و یار سمجھ گیا کہ وہی چلاک دیو کا خیمہ ہو سکتا ہے، لیکن خیمے کے گرد سخت پہرا لگا ہوا تھا اور کسی اجنبی کا اندر جانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ عمر و یار نے سوچنے لگا چلاک دیو کے خیمے میں کیسے داخل ہوا جائے۔ آخر عمر و یار نے ایک ترکیب سوچ لی، وہ قریب ہی ایک جھاڑی میں جا گھسا، پھر اس نے اپنی سلیمانی جادو کی پوٹلی سے رنگ اور عیاری کا نکالا، اپنی شکل بدلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوگی کے روپ سے ایک جادوگر کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ الادین نے اپنے چوگے پر کمران کا نسلی تمغہ لگا لیا۔ دیکھنے والا یہی دھوکہ کھا سکتا تھا کہ وہ کمران کا خاص آدمی ہے۔ عمر و یار جادو کی پوٹلی سنوار کر جھاڑی سے باہر نکلا، اب اس کا رخ چلاک دیو کے خیمے کی طرف تھا۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچا تو چلاک دیو کے محافظوں نے اسے روک لیا۔ الادین نے ان سے کہا، میں کمران کا ایلچی ہوں، جاؤ چلاک دیو کو میرے آنے کی اطلاع دو۔ عمر و یار کی بات سن کر ایک محافظ خیمے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیمے سے باہر آیا اور عمر و یار سے مخاطب ہوا، جاؤ چلاک دیو نے تمہیں طلب کیا۔ عمر و یار چلاک دیو نے تمہیں طلب کیا ہے۔ الادین دیو بڑا جوان تھا، جسامت میں وہ عمر و یار سے 10 گنا بڑا تھا۔ پورا خیمہ بڑا شاندار تھا، زربفت کے پردے لٹک رہے تھے، سونے چاندی کے ظرفین رکھے تھے، عرض کے پورا خیمہ قیمتی چیزوں سے مرصع تھا۔ چلاک دیو نے عمر و یار سے پوچھا، بولو ایلچی کیا پیغام لے کر آئے؟ عمر و یار نے جھک کر دیو کو سلام کیا تاکہ چلاک دیو کو شک نہ کر سکے۔ پھر الادین بولا، علی جاگ کمر ان شنشاک کا اقبال بلند ہو، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے ابھی تک اسلامی لشکر کو شکست کیوں نہیں دی جبکہ اسلامی لشکر کے تمام دستے نکل چکے ہیں؟ تو یہ بات ہے، کمران سے کہو کہ خیام کی اب گنتی کے چند آدمی باقی رہ گئے ہیں اور میدان بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والا ہے۔ چلاک دیو نے کہا، حضور شنشاہ آپ کے منہ میں یہ وجہ جاننے چاہتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ عمر و یار نے کہا، وہ اچھا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چلاک دیو نے اٹھتے ہی کہا، خیمے سے باہر آ کر اس نے محافظوں کو چوکس رہنے کا حکم دیا۔ عمر و یار کے ساتھ اپنے ہوائی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو کمران کے محل کی طرف چلنے کا۔ ہوائی گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور برقی رفتاری سے کمران کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ عمر و یار چلاک دیو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک عمر و یار نے چلاک دیو کو گھوڑے سے نیچے دھکا دیا۔ چلاک دیو ہوا میں کل آوازیں کھاتا ہوا نیچے آ گیا۔ عمر و یار بھی نیچے آیا، اس نے چلاک دیو کی گردن کاٹ کر اپنی جادو کی پوٹلی میں ڈال دی۔ پھر وہ واپس چلاک دیو کے خیمے میں آ گئے۔ عمر و یار نے محافظوں سے کہا، خیمے میں کچھ مٹھائی پڑی ہے۔ چلاک دیو نے کہا کہ وہ محافظوں میں بانٹ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے عمر خیمے میں گھس گیا۔ خیمے میں آ کر عمر و یار نے اپنی جادو کی پوٹلی سے مٹھائی نکالی اور باہر آ کر مٹھائی محافظوں میں باندھ دی۔ مٹھائی میں دراصل صنوف بے ہوشی ملا تھا۔ مٹھائی کھاتے ہی تمام محافظ بے ہوش ہو گئے۔ عمر و یار نے خیمے کی تمام قیمتی چیزیں اپنی جادو کی پوٹلی میں منتقل کی، پھر خیمے سے باہر نکل آیا۔ فوج کے پڑاؤ سے باہر نکل کر اس نے جادو کی پوٹلی سے چلاک دیو کا سر نکالا، اس پر رنگ بھرنے لگا۔ اس نے اچانک دیو کا چہرہ اپنے جیسا بنا لیا۔ پھر عمر و یار نے اپنی شکل میں چلاک دیو کی ایلچی کی شکل میں تبدیل کر دی اور کمران کے محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے چلاک دیو کا سر کمران کو پیش کیا۔ شہنشاہ چلاک دیو نے عمر و یار کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا، کیونکہ یہ آپ کا ازلی دشمن تھا، لیکن چلاک دیو نے ہدایت کی ہے کہ آپ عمر و یار کے سر کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے دھوئیں، کیونکہ عمر و یار کا سر ناپاک ہے۔ عمر و یار کا سر دیکھ کر کمران خوش ہو گیا، اس کی خوشی کی انتہا نہ ہے۔ اس نے 1 لاکھ اشرفیوں کی تھیلی عمر و یار کی طرف بڑھا دی۔ لو ایلچی، عمر و یار کا سر مارنے کی خوشی میں یہ تمہارا انعام ہے۔ عمر و یار نے تھیلی لی اور محل سے باہر نکل گیا۔ عمر و یار کے جانے کے بعد کمران نے سر دلایا تو سارا لنگر اتر گیا اور نیچے سے چلاک دیو کا سر برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر کمر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ الادین اسے سخت چکما دے گیا تھا۔ دوسرے دن کمران کو یہ خبر ملی کہ خیام نے اس کے فوج کی بدترین شکست دے دی۔